اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المطففین۔ سورۃ مطففین مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ الرحمن جو بڑا مہربان، اور رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، کل ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ سورت بڑی ہونے کی وجہ سے صرف میں نے ترجمہ کروایا تھا کہ آپ لوگ اچھے سے ترجمہ یاد کر لیں۔ آج ہم اس کی مختصر تفسیر کریں گے۔ سورۃ مطففین بعض کے نزدیک مکی ہے اور بعض کے نزدیک مدنی ہے۔ سورۃ ویل ہلاکت ہے مطففین گھٹا کے دینے والوں کے لیے یا کم کر کے دینے والوں کے لیے۔ ویل جہنم کا سب سے نیچے والا گڑھا ہے۔ عربی میں اس کو ویل اور اردو میں ہلاکت بولتے ہیں۔ جہنم کے 7 گڑھے ہیں، ان سب سے نیچے والے گڑھے کا نام ویل ہے۔ وہ کن کے لیے ہیں؟ کم کر کے دینے والوں کے لیے۔ الذین وہ لوگ جب وہ معاف کر لیتے لوگوں سے وہ پورا پورا لیتے۔ کون گھٹا کر دینے والے؟ کم کر کے دینے والے، کہ جب وہ لوگوں سے معاف کر لیتے تو وہ پورا پورا لیتے۔ وَإِذَا اور جب وہ معاف کر دیتے قالوہم وہ معاف کر دیتے ان کو، یا وہ تول کر دیتے ان کو، یکسرون وہ کم کر کے دیتے۔ یعنی جب لوگوں سے لیتے تو پورا پورا لیتے، اور جب انہیں معاف کر یا تول کر دیتے تو کم کر کے دیتے۔ زیادہ تر چیز کا لین دین ماپ اور تول کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں کپڑا جو ہے وہ ماپ کر دیا جاتا ہے، دودھ ماپ کر دیا جاتا ہے، لیکن گندم ہے، اناج ہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ تول کر دی جاتی ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کے اندر یہ تھی کہ وہ ماپ تول میں کمی زیادتی کرتے تھے۔ تو سورۃ مطففین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سورۃ مطففین پڑھ کے سنائی۔ تو اس وقت سے لے کے آج تک ماپ تول میں اس قدر بہترین تولنے والے ماپنے والے مدینہ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ یعنی مدینہ کے لوگ اس قدر بہترین ماپ تولنے والے ہیں، ماپنے والے ہیں کہ آج تک ان سے بہتر ماپ تولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ الا یظن کیا وہ خیال کرتے ہیں، انہم بے شک وہ لوگ مبعوثون، الا کیا نہیں، یظن وہ خیال کرتے، اولئک وہ لوگ، انہم بے شک وہ، مبعوثون دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ماپ تول میں جو کمی زیادتی ہے یہ حرام ہے، اور ہر چیز جس سے کسی کا حق پورا کرنا یا نہ کرنا جانچا جاتا ہے اس کو ماپ یا تول کہتے ہیں۔ اس کا یہی حکم ہے، خواہ وہ ماپ تول سے ہو یا عدد شماری سے ہو، یعنی گنتی سے ہو، یا کسی بھی طریقے سے ہو جس میں کسی کا حق کم یا زیادہ، یعنی کہ اپنے لیے زیادہ اور کسی کے حق میں کم کرنا، کسی کی چیز کو کم کرنا، وہ تطفیف کہلاتا ہے اور یہ حرام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ خیال نہیں کرتے کہ بے شک وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، بڑے دن میں، یوم جس دن یقوم الناس کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے حضور میں۔ ان کو وہ یہ دن نہیں یاد، ان کو یہ گمان نہیں ہے کہ ایک دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ بہت بڑا دن ہوگا، اور اس دن وہ تمام لوگوں کے رب کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔ ان کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، خمس بخمسین، یعنی 5 چیزیں پانچ گناہوں کی سزا بھی 5 چیزیں ہیں، وہ دنیا میں ہی انسان کو مل جاتی ہیں۔ جو 5 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے۔ وہ گناہ کون سے ہیں؟ جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، یعنی وعدے کو توڑتا ہے، اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، دشمن کو اس پہ غالب کر دیتا ہے۔ اور نمبر 2، جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتے ہیں، ان میں فقر اور محتاجی آ جاتی ہے۔ نمبر 3، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ طاعون اور ایسی ہی دوسری بیماریاں مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 4، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور نمبر 5، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ یہ 5 بڑے گناہ ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا سے ہی شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں ایک گناہ ماپ میں کمی زیادتی کرنا بھی ہے۔
اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک کتاب الفجار اعمال نامہ گناہ گار لوگوں کا لفی سجین البتہ سجین میں ہوگا۔ سجین جو ہے ایک خاص مکان کا نام ہے، یہ وہ مقام کفار فجار کی، یہ وہ جگہ ہے جہاں کفار اور فاجر لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں۔ تو اب سجین کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجین، یہ حدیث جو ہے حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید میں یہ جو آیا ہے کہ ایک دن قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، وجیء یومئذ بجہنم، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو 7 زمینوں کے نیچے سے لایا جائے گا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو سجین ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ جب گناہ گار لوگوں کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے اس کو ایک کالے کپڑے میں، بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اس کی روح کو زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے۔ وہ اتنی زور سے دنستی 7 زمینوں کے نیچے چلی جاتی ہے جہاں سجین ایک دفتر ہے، وہاں گناہ گار لوگوں کی روحیں اور اعمال نامے ہوتے ہیں۔ ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامہ گناہ گار لوگوں کا سجین میں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ سوالیہ استفہام یعنی سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں تجسس، وما ادراک ما سجین، آپ کو پتہ ہے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، مہر لگی ہوئی، یعنی اعمال نامہ ہے مہر لگا ہوا۔ کتاب الفجار اس سے پہلے آیا اور اس کے بعد آیا کہ مہر لگا کر ان کے اعمال نامے جو ہیں وہ محفوظ کر دیے جاتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی پیشی اور بدلنے کا امکان نہ رہے، اور ان کو محفوظ کرنے کی جگہ سجین ہے، یہاں کفار کی روحوں کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ ویل، ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ کون جھٹلانے والے؟ کیا جھٹلانے والے؟ الذی، وہ جو یکذب جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، قیامت کے دن کو۔ جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں وہ کیا ہوئے؟ فاجر اور کافر۔ وما یکذب، نہیں جھٹلاتا بھی اس کو مگر ہر ایک حد سے بڑھنے والا، معتدین، حد سے بڑھنے والا، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پار کرتا ہے، اسیم، گناہ گار۔ اذا، جب، کیا اس کی اور عادت کیا ہے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر اللہ تعالیٰ کی یعنی آیاتنا ہماری آیات پڑھی جاتی، قال، وہ کہتا، اساطیر الاولین، قصے کہانیاں ہیں پہلوں کی، کہیں یوسف کا قصہ، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، کہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، یہ تو پہلے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ کہہ کے چلا جاتا۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا، بولے نہیں، بلکہ کلا، ہرگز نہیں، ایسا وہ کیوں کرتا ہے؟ بلکہ رانا، زنگ لگ گیا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ما کانوا، جو تھے وہ، یکسبون، کماتے۔ ایسا کیوں ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے۔ جس طرح لوہا جو ہے اگر اس کو زنگ لگ جائے تو جو زنگ ہے وہ لوہے کو کھا کر مٹی بنا دیتا ہے، اسی طرح ان گناہوں نے زنگ، جو انسان کے دلوں پر جو گناہ کرنے سے، ان گناہوں کے زنگ نے ان لوگوں کے دلوں کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے، جس سے اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی تو ٹھیک، وہ اس پر نادم ہو گیا اور اس کے بعد اپنے عمل کو درست کر لیا تو یہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل اپنی اصلی حالت پر منور ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہ کی بلکہ اپنے گناہوں کی زیادتیاں کرتا چلا گیا تو یہ سیاہی اس کے سارے دل پر چھا جاتی ہے، اور اسی کا نام ہے کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ گناہ کر کر کے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہم، بے شک وہ، عن ربہم، اپنے رب سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، البتہ پردے میں کر دیے جائیں گے، یعنی قیامت کے روز یہ کافر فاجر اپنے رب کی زیارت سے پس پردہ یعنی محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ ان کے اس عمل کی سزا ہوگی جو دنیا میں حق کو نہ پہچانا تو اب اپنے رب کی زیارت کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔
ثم پھر یقالو کہا جائے گا ھذا الذی، یہ وہی ہے وہ جو کن تم تھے تم بھی اس کو تکذبون جھٹلاتے، یہی وہ قیامت کا دن ہے جس کو تم لوگ جھٹلاتے رہے تھے۔ کلا، یہاں تک تھا کفار کا جو ہے ذکر، آگے ایمان والوں کا ذکر ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انا بے شک، کتاب الابراری، بے شک اعمال نامہ ابرار نیک لوگوں کا، لفی علیین، البتہ علیین میں ہوگا۔ علیین ساتوں آسمان پر عرش کے نیچے ایک مقام ہے جہاں مومنین کی روحیں اور اعمال نامے رکھے جاتے ہیں۔ جس طرح آگے کتاب مرقوم، یہ بھی اسی طرح ہے کہ اس کے اعمال نامے پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ نہ وہ بدل سکتا ہے، نہ اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ جب نیک لوگوں کی روح قبض کر کے فرشتے آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی روح کو ایک خوشبودار سفید کپڑے میں لپیٹ کے لے جایا جاتا ہے، اور پھر اس کی روح کو اور اس کے اعمال نامے کو جو ہے وہ علیین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ مختلف جو ہیں اختلافات بیان کرتے ہیں علیین اور سجین کے بارے میں، کہ روح قبر میں آتی ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہیں، ان کے سے جو ہے وہ سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے قبر کا عذاب بھی برحق ہے، اور ہر انسان سے قبر میں سوال جواب بھی ہونے ہیں، روح لوٹتی ہے واپس قبر میں۔ اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کو ہے۔ اس کے بارے میں کافی زیادہ اختلافات ہیں، ہم اختلافات میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم سے اس بات کا سوال نہیں ہونا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ قبر میں ہم سے اس بات کا سوال نہیں ہونا، اختلافات کا۔ ہم سے جس بات کا سوال ہونا ہے ہم صرف اس بات کے بارے میں بات کریں گے، مختصر بات کریں گے، اختلافات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہیں یا شہدہ، پڑھیں گے اس کو، مقربون، قریب رہنے والے، یعنی اس سے مراد جو ہیں وہ فرشتے ہیں، مقرب فرشتے جو اس علیین میں یا سجین میں اس کی نگرانی پر اور حفاظت پر مامور ہیں۔ آگے یہاں سے مراد صرف علیین والے ہیں، یعنی علیین کی روحوں کی حفاظت کرنے والے اور ان کے اعمال نامے کی حفاظت پر جو مقرب فرشتے ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے۔ آگے ہیں ان الابرار، بے شک نیک لوگ، لفی علیین، البتہ علیین میں ہوں گے، لفی نعیم، البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ استغفر اللہ، میں غلط پڑھ گئی۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، لفی نعیم، البتہ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کریں گے۔ جنت نعیم ایک جنت کا نام ہے، وہاں ہوں گے، علی الارائک، اوپر تختوں کے بیٹھے، ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تعریف، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں پر تر و تازگی نعمتوں کی، جس طرح ایک اچھی خوراک، اچھا ذائقہ، خوشحالی، سکون انسان کے چہرے کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، پھر ظاہر ہے وہ جو لوگ جنت کی غذائیں کھائیں گے، جنت میں رہیں گے، اور جنت کی آب و ہوا، جنت کی خوشحالی، جنت میں ہر غم سے بے فکری جو ہے وہ ان کے خوبصورتی میں اضافہ کر دے گی، ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی نعمتوں کی۔ یسقون، وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم، شراب مہر لگی ہوئی۔ دنیا میں شراب پینا حرام ہے، لیکن جنت کی ایک ایسی شراب ہوگی جس کی صفات آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ مہر لگی ہوئی، یعنی جس طرح ہم دنیا میں کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کا برانڈ دیکھتے ہیں کس برانڈ کی ہے، تو اس کا برانڈ کیا ہے، یہ اچھی ہے کیسی ہے، تو اسی طرح اس کی جو جنت کی اس شراب پر جنت کی مہر لگی ہوگی، ختام ہو، مہر اس کی کس چیز کے ساتھ لگی ہوگی، مسک، ایک قسم کی خوشبو ہے، خوشبودار مشک اس کے ساتھ لگی ہوگی، وفی ذالک، اور اس کے لینے میں فلیتنافس المتنافسون، چاہیے کہ چھینا جھپٹی کریں، چھینا جھپٹی کرنے والے، یہ ایک طرف کا شغل میلہ ہوگا جنتیوں کا، کہ چیز کی کمی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے، بلکہ یہ چھینا جھپٹی ہوگی ان کی ایک دوسرے کے ساتھ شغل اور محبت میں۔ وہ مزاجو، اور اس میں ملاوٹ، من تسنیم، تسنیم کی ہوگی، یہ کیا ہے تسنیم، عینن، ایک چشمہ ہے، یشرب، پئیں گے، بہ المقربون، اس سے قریب رہنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے والے بھی مراد ہے، اور جنت میں چشمے کے قریب رہنے والے بھی مراد ہے، وہ اس چشمے سے پئیں گے۔ یہاں تک تھا ایمان والوں کا ذکر جو ان کی روحیں علیین میں ہیں۔ آگے ان الذین، بے شک، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بہت ہی ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں، ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ، اجرموا جنہوں نے جرم کیا، کانوا وہ تھے، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، یضحکون، مذاق کرتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق کے ساتھ اہل باطل کا طرز عمل جو دنیا میں تھا اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔
کہ اہل کفار اہل باطل جو ہیں وہ مومنین اہل حق پر کس طرح مذاق کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے۔ جب اہل حق ان کے سامنے آتے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے، جس طرح ہمارے بھی اب یہی ہے، ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ کوئی ایمان والا آ جائے ہم آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، وہ دیکھو پردے کی بی بی آ گئی، یہ دیکھو حاجنہ آ گئی، ہم آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، وہ دیکھو ذرا اس کا حلیہ، آنکھوں سے اشارے کرتے۔ وَإِذَا یَضْحَکُونَ ہنستے مذاق اڑاتے، وَإِذَا اور جب مروا گزرتے بہم ان کے پاس سے، یتغامزون وہ آنکھوں سے اشارے کرتے، وَإِذَا انقلبوا جب لوٹتے الی اہلہم اپنے اہل کی طرف، انقلبوا وہ لوٹتے فکہین باتیں بناتے ہوئے لوٹتے کہ یہ جی جس طرح ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ کو داڑھی والوں کو پسند نہیں کرتے، مرد نے اونچی شلوار پہن لیا تو ہم باتیں بناتے ہیں، جی دیکھو اس کی شلوار کہاں تک ہے۔ عورت نے اگر سر پہ دوپٹہ اچھے سے لے لیا، کسی شادی کے موقع پہ نقاب نہیں اتارا تو ہم اس کو باتیں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری عزت میں کمی آ گئی۔ یہ جی کیسے کہ لوگوں کو انہوں نے شادی پہ بلایا ہوا ہے، جنہیں ماحول کا، جنہیں زمانے کا، سوسائٹی میں رہنے کا، سوسائٹی میں آنے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح آیا جاتا ہے، ہم بھی باتیں کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ وہی حال بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا رَأَوْهُمْ جب ان کو دیکھتے، قَالُوا کہتے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ بے شک یہ تو لوگ گمراہ ہیں۔ ان کو تو آج کے دور میں جو عورت سر سے پردہ اتار کے نامناسب لباس پہن کے باہر نکلتی ہے، بالوں کو مختلف زاویے سے وہ کٹنگ کروا لیتی ہے یا مردوں جیسا حلیہ بنا لیتی ہے، تو ہم اسے ماڈرن بولتے ہیں، ہم اسے بڑا پڑھا لکھا اور بڑا زمانے میں موو کرنے والا، اور ہم سمجھتے ہیں اس کو زمانے کا بتائے، اس کو ماحول کا بتائیں۔ لیکن اگر کوئی عورت پردہ کر کے صحیح طریقے سے جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جاہل ہے، اسے زمانے کا پتہ ہی نہیں، اس کو زمانے میں اٹھنے بیٹھنے کی عقل ہی نہیں۔ اس طرح مرد حضرات ہیں، اگر آج کے فیشن کے مطابق وہ چل رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ بڑا ماڈرن ہے، اس کو بڑا زمانے کا بڑی عقل والا ہے، بڑی سمجھ والا ہے۔ اگر وہی مولانا ٹائپ کے حلیے میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں زمانے کا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہاں اولئک الضالون یہ تو جاہل لوگ ہیں، یہ تو گمراہ لوگ ہیں، انہیں تو زمانے کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ میں نے ان کو ان کے اوپر نگہبان نہیں بنا کر بھیجا، وہ ان کے اوپر نگہبان نہیں بنائے گئے کہ ان میں کمیاں کوتاہیاں دیکھیں۔ فَالْيَوْمَ پس آج کے دن آمنو جو ایمان لائے من الکفار کافروں سے، یضحکون مذاق کریں گے، مذاق اڑائیں گے کافروں کا آج کے دن، جس طرح دنیا میں یہ مذاق اڑاتے تھے، آج کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والے علی الارائک ینظرون تختوں پہ بیٹھے دیکھیں گے، جب کافروں کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپس میں باتیں کریں گے، اچھا یہی تھا جو دنیا میں ہمیں ایسے کہتا تھا جہنم میں جل رہے۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بدلہ دیے کہ کافر ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے اسی کا بدلہ دیے گئے ہیں، ان پر کوئی ظلم یا زیادتی نہیں کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔